بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 17 میں آج ہم مد عارض اور مد لین عارض کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم مد متصل، مد منفصل، مد لازم اور مد لین لازم کو پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم مد عارض کے قواعد اور اس کو کھینچنے کی مقدار اور مد عارض اور مد لین عارض میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ سٹیپ وائز مثالوں کی مدد سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مد عارض کو دیکھ لیتے ہیں۔ مد عارض ہے کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو۔ مد لازم میں آپ نے پڑھا کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو جس کی علامات دال جیسی چھوٹی سی علامت جزم اور تشدید ہے۔ جب یہ حروف مدہ کے بعد آئیں تو مد لازم ہے، لیکن جب حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض ہوگا۔ یہاں پر مد عارض کا قاعدہ لگے گا۔ تو حروف مدہ تو جیسے آپ جانتے ہی ہیں، الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یہ حروف مدہ ہیں۔ ان تین حروف مدہ کے بعد جب عارضی سکون ہو، عارضی سکون کیا ہے؟ یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے۔ وقف جیسے آیت کی علامت ہوتی ہے وہاں پر وقف کیا جاتا ہے، یا دیگر علامات جو وقفی ہیں جیسے چھوٹا سا طا ہوتا ہے، اس طرح باقی بھی جو علامات ہیں ان پر جب وقف کیا جاتا ہے، یا سانس ٹوٹنے کی صورت میں جب وقف کیا جاتا ہے تو اس وقف کی صورت میں جو جزم پیدا ہوتی ہے، یعنی جو ہم ادائیگی میں متحرک حرف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں تو یہ عارضی سکون کہلاتا ہے۔ جیسے کہ مسلمون تھا، اس کو جب ہم وقف کر دیتے ہیں تو مسلمون پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم اس کو وقف کر کے متحرک کو خود ہی ہم ساکن کر دیتے ہیں عارضی طور پر تو یہ عارضی سکون کہلاتا ہے، اور جب یہ عارضی سکون حروف مدہ کے بعد آتا ہے تو یہ مد عارض کا قاعدہ لگتا ہے۔ اور مد عارض کو کھینچنے کی مقدار 1، 2 یا 3 الف ہے، یعنی اس میں قصر، طول، توسط تینوں جائز ہیں، لیکن جب مد عارض حروف مدہ کے بعد جب عارض سکون آئے تو اس میں طول کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اور مد لین عارض، اس کو ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں، اس میں قصر کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم مد عارض کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اس سبق میں مد عارض کی چند ہی مثالیں ہیں، ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال ہے وَلَضَّالِّينَ۔ قرآن مجید میں مد عارض اور مد لین عارض کی اکثر کوئی بھی سمبل نہیں لکھی جاتی، اس کو ہم نے خود ہی سمجھنا ہوتا ہے اور خود ہی اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، جب آگے وقف کی علامت ہے، آیت ختم ہونے کی علامت ہے، تو اس وجہ سے ہم نے نون کے اوپر جو فتح ہے، جو زبر ہے، اس کو ہم نے ساکن کر کے پڑھا، یعنی ہم نے جب وقف کیا تو ہم نے اس کو ساکن کر دیا۔ وَلَضَّالِّينَ تھا، اس کو ہم نے وَلَضَّالِّينَ۔ جب ہم اس نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر ہم مد عارض کریں گے۔ مد عارض کو کھینچنے کی مقدار 3 الف کے برابر کرنا اس کو بہتر ہے، یعنی اس میں طول کرنا بہتر ہے، تو ہم اس میں طول کر کے پڑھیں گے۔ یہ مد عارض کی مثال ہے۔ مزید مثالیں ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ یا اولی الالباب۔ دیکھیں یہاں پر الف مدہ ہے اور آگے با کے نیچے زیر تھی، لیکن وقف کی وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کر دیا، عارضی سکون آیا، اس لیے یہاں پر ہم نے مد عارض کیا۔ الباب 3 الف کے برابر کھینچا کیونکہ اس میں طول کرنا بہتر تھا۔ مزید مثال یتساءلون۔ یہاں نون کے اوپر زبر تھی، اس کو ہم نے پیچھے واو مدہ تھا، آگے ہم نے اس کو ساکن کر دیا عارضی طور پر، تو یہاں پر ہم نے مد عارض کیا۔ لون نہیں پڑا بلکہ لون۔ اگر ہم اس نون کو ساکن نہیں کریں گے بلکہ اگلی آیت کے ساتھ جب ملا دیں گے، نو، لو، نل یا آگے جو بھی حرف ہوگا اس کے ساتھ ملا دیں گے تو یہاں پر یتساءلون اس طرح پڑھیں گے۔ یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ عارضی سکون ختم ہوگا تو قاعدہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مزید مثال جیسا کہ رب العالمین، یہاں پر عالمین تھا، اس کو ہم نے ساکن کر دیا، نون کو ہم نے ساکن کر دیا۔
وقف کی وجہ سے تو یہاں پر مد عارض آیا، مین، مد عارض میں طول کیا، طول کرنا بہتر ہے۔ مد عارض میں آپ نے دیکھا کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آتا ہے، مد لین عارض میں بس یہ فرق ہے کہ حروف لین کے بعد عارضی سکون آتا ہے۔ حروف لین آپ جانتے ہیں جیسے یا ساکن سے پہلے زبر ہو اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو، یعنی یا اور واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو یہ یا لین اور واو لین ہوتے ہیں۔ تو جب یہ دو حروف آئیں گے اور ان کے بعد عارضی سکون آئے گا، عارضی سکون جیسا کہ آپ پیچھے سمجھ چکے ہیں، تو آئیے اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جب عارضی سکون آ جائے گا تو یہ مد لین عارض ہوگا، جیسا کہ خوف، خوف۔ مد لین عارض میں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس میں قصر کرنا بہتر ہے، یعنی ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا بہتر ہے۔ قریش، یہ سورہ قریش کی آیت ہے، قریش۔ تو کسی بھی قاری کو آپ نے اس طرح سے پڑھتے نہیں دیکھا ہوگا، لِإِيلَافِ قریش، اس میں طول کوئی بھی نہیں کرتا کیونکہ اس میں قصر کرنا بہتر ہے، سب اسی طرح سے پڑھیں گے، لِإِيلَافِ قریش، اس طرح سے اس میں قصر کرنا بہتر ہے۔ اس سبق میں یہی دو مثالیں اس کی دی گئی ہیں۔ ایک مثال اوپر موجود ہے، شفتین، شفتین۔ اس میں بھی جب نون ساکن ہے، وقف کی وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کیا تو یہاں پر قصر کر کے اس مد لین عارض کو ادا کرنا ہے۔ مد عارض اور مد لین عارض میں فرق یہ ہے کہ مد عارض کو لمبا کرنا یعنی طول دینا بہتر ہے اور مد لین عارض کو قصر کرنا بہتر ہے، اور مد عارض میں حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آتا ہے، اور مد لین عارض میں جیسے اس کے نام سے بھی ظاہر ہے حروف لین کے بعد عارضی سکون آتا ہے۔ ان دونوں کی سمبل قرآن مجید میں نہیں ہوتی، اس کا آپ نے خود ہی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور مزید آپ قرآن مجید میں اس کی مثالیں ڈھونڈیں، ان کی پریکٹس کریں۔ ان تمام مدات کی پچھلی باقی کلاسیں بھی آپ دوبارہ جا کے ان کو دیکھیں اور قرآن مجید میں ان کو اپلائی کریں۔ بار بار جب آپ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مدات میں کوئی بھی پریشانی نہیں رہے گی، مدات کو سمجھنے میں کوئی بھی مشکل نہیں رہے گی۔ تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔